إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم يختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی 2-3 احادیث اسی موضوع کی اسی مفہوم کی گزری ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں، یعنی تم سے پہلے میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا. وَلَا يُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس پہنچائے جائیں گے، میرے قریب کیے جائیں گے، میری طرف اٹھائے جائیں گے. ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي، اور پھر یقیناً وہ مجھ سے روک لیے جائیں گے، ان کو میرے راستے سے روک دیا جائے گا. فَأَقُولُ، میں کہوں گا: یا رب اصحابی، اے اللہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، میری امت کے لوگ ہیں. فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، تو کہا جائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد دین میں کیا کیا کچھ پیدا کر دیا، دین میں کون کون سی چیزیں ایجاد کیں، دین میں کون کون سی بدعات کو انہوں نے جنم دیا اور انہیں عبادت کے نام سے لوگوں کے اندر معروف کر دیا. اے میرے نبی، آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے. گویا بدعات حوض کوثر کے آب کوثر سے محرومی کا ایک ذریعہ ہے. وہ آدمی محروم ہے، حوض کوثر پر وہ آب کوثر کا گھونٹ نہیں پی سکے گا جو آدمی بدعات پر عمل کرتا ہے، بدعات کو ایجاد کرتا ہے، بدعات پر عمل کرتا ہے. حتیٰ کہ جو آدمی بدعات اپنائے ہوئے شخص کو ٹھکانہ دیتا ہے، اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں. حتیٰ کہ فرمایا: جو آدمی مدینہ منورہ میں کسی بدعت کو ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو جگہ دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. جو مدینہ میں بدعت ایجاد کرے یا مدینہ میں کسی بدعتی کو جگہ دے، بدعتی کو بدعت ایجاد کرنے کے لیے کوئی موقع مہیا کرے. بدعت کا ایجاد کرنا، بدعت پر عمل کرنا اور بدعتی کو ٹھکانہ دینا، یہ تینوں اتنے بڑے گناہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. فرمایا: فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اور یہاں ان حدیث میں جو آ رہا ہے کہ حوض کوثر جس کے آب خورے، جس پر پانی پینے والے گلاس یا پیالے اتنے ہوں گے جتنے کہ آسمان کے ستارے ہیں، اور اس حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی، ایک حدیث پہلے گزری ہے، آگے بھی حدیث آ رہی ہیں کہ جیسے مدینہ منورہ اور صنعا، یمن کا جو دارالخلافہ صنعا ہے، اتنی لمبی ایک طرف ہوگی، اتنا لمبا چوڑا حوض ہوگا. وہاں سے جس آدمی نے ایک پیالہ پی لیا، من شارب منہ، یہ بھی نہیں کہا کہ پیالہ بڑا ہوا ہوگا، بڑا برتن ہوگا، ایک گھونٹ بھی پی لیا، جسے حوض کوثر کا گھونٹ مل گیا، وہ 50,000 سال تک دوبارہ پیاسا نہیں ہو. اس حوض کوثر کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بدعات سے بچا کے رکھیں، نہ بدعات پر عمل کریں، نہ بدعات کو جنم دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے طول و عرض کے سلسلہ میں ہی حضرت حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ حوض کوثر کا طول و عرض بیان کر رہے تھے تو فرمایا: کما بین المدینہ و صنعا،
اتنا فاصلہ اس کے طول و عرض میں، یعنی طول اتنا ہے یا عرض اتنا ہے، آپ طول لے لیں یا عرض لے لیں، جتنا کہ مدینہ منورہ سے صنعا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، مستورد کہتے ہیں الم تسمعہ قال الاوانی، اے حارثہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ نہیں سنا کہ آپ نے بتایا ہو کہ اس حوض پر برتن کیا ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ قال لا، تو کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو نہیں سنا۔ صاف گوئی کی صحابہ میں انتہا ہے، حوض کوثر کا ذکر یاد ہے بیان کر دیا، جو یاد نہیں، جو مضبوطی کے ساتھ پختہ نفس کے ساتھ سمجھ میں نہیں، وہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ قال المستورد، مستورد کہتے ہیں تورا فیہ الآنیۃ مثل الکواکب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہاں اتنے زیادہ اور اتنے چمکدار خوبصورت برتن ہوں گے جس طرح کے آسمان کے ستارے، گنتی میں آسمان کے ستاروں کی طرح اور خوبصورتی حسن اور چمک میں آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امامکم حوض کما بین جربا و اذرح، یہ اردن کے علاقے میں دو دیہات ہیں، دو گاؤں ہیں، دو بستیاں ہیں، جربا اور اذرح، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اردن کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اتنی لمبائی چوڑائی اس حوض کوثر کے درمیان ہوگی۔ کہیں جربا اور اذرا، کہیں صنعا اور مدینہ، اور کہیں ایلا اور مدینہ، یعنی شام کا فلسطین کا علاقہ ہے، بستی ہے ایلا، ان کے مابین کا جو فاصلہ ہے وہ بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازودن رجالا عن حوضی، میں اپنے حوض سے کچھ لوگوں کو دھتکاروں گا، کچھ لوگوں کو میں بھگا دوں گا، کما تزاد الغریبۃ من الابل عن الحوض، جس طرح کے جنگل میں حوض ہو، کسی آدمی نے خود بنایا ہو، اس کو پانی سے بھرا ہو اور اپنے اونٹوں کے لیے اس کو تیار کیا ہو، اور جب کسی غیر کا اونٹ آ جائے تو اس کو بھگا دیا جاتا ہے، میں حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو اس طرح بھگا دوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قدر حوضی کما بین ایلا و صنعا من الیمن، میرے حوض کی لمبائی چوڑائی، میرے حوض کی وسعت اتنی ہے، اتنا بڑا حوض ہوگا کہ جس طرح فلسطین کی ایک بستی ایلا اور صنعا یمن کی بستی ہے، جس طرح یہ آپس میں دیکھیں کہاں صنعا یمن اور کہاں فلسطین، کہاں مدینہ اور کہاں صنعا، اتنا بڑا حوض ہے۔ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيكِ، اور اس پر پانی پینے والے برتن ہوں گے کتنے، كَعَدَدِ النُّجُومِ السَّمَاءِ، كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، جس طرح کے آسمان کے ستارے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں فرمایا ہے لَأَذُودَنَّ، میں خود دھتکار دوں گا، ہٹا دوں گا، دور کر دوں گا لوگوں کو، جبکہ پہلے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں اور میں انہیں پہچان رہا ہوں اور وہ مجھے پہچان رہے ہیں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن جیسے ہی میرے قریب آئیں گے تو میرے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ وہ حدیث اور اس حدیث، اس میں کوئی تعارض یا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو دھتکار دوں گا، اور وہاں بھی اس حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ جب دیوار کھڑی کر دی جائے گی میں کہوں گا دیوار کیوں کھڑی کی گئی، تو مجھے کہا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے دین میں تیرے بعد بدعات ایجاد کی تھی، تو میں کیا کہوں گا، سحقن سحقن، تو یہ دفع ہو جائیں، یہ دور ہو جائیں، میری آنکھوں سے ہٹ جائیں۔ تو یہاں وہی ہے کہ میں ان کو دھتکار دوں گا، ہٹا دوں گا، دور کر دوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یردن علی ناس من اصحابی الحوض حتی عرفتهم اختلجوا دونی، کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جو میری امت کے لوگ ہوں گے، اصحاب سے مراد امت، اہل امت ہیں، صحابہ نہیں، کیونکہ صحابہ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اہل بدعت میں سے ہو، کیونکہ محدثین کرام کا مطلقاً قاعدہ ہے کہ کسی صحابی پر کبھی کسی معاملہ میں انگلی نہیں رکھی جا سکتی کہ اس کے کردار میں، اس کے عمل میں کچھ ایسا ہے، کیونکہ صحابہ اصول حدیث کے روح سے سارے کے سارے عدول ہیں،
کسی صحابی پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہ جو اصحابی کا لفظ ہے اس سے مراد صحابہ نہیں، امت کے مراد، امت کے لوگ مسلمان کہلوانے والے۔ حتی عرفتہم، یہاں تک کہ میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی آ رہے ہیں۔ اختلج دونی، لیکن ان کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، میرے سامنے سے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ فاقول اصحابی، میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ فیقول، تو کہا جائے گا لا تدری ما احدث بعدک، تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تیرے بعد دین کا کیا حلیہ بگاڑا تھا، کیا کیا خرابیاں، کیا کیا بدعت ایجاد کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو حوض کوثر ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں اللہ کے فرشتے بھی آ کے جنگ میں شریک ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، غزوہ احد کے دن میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ، دو آدمی آپ کی طرف سے آپ کا دفاع کرتے ہوئے لڑ رہے ہیں، اور ان دونوں آدموں کے بارے میں کہتے ہیں علیہما ثیاب بیض، ان کے کپڑے جو ہیں وہ سفید رنگ کے خوبصورت سفید کپڑے ہیں، کا اشد القتال، وہ بڑی گمسان کی جنگ، زوردار لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ما رأیتہما قبل ولا بعد، میں نے کبھی اس دن سے پہلے بھی ان کو نہیں دیکھا تھا اور آج تک دوبارہ بھی کبھی میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اور محدثین کرام نے جیسا کہ یہاں تبویب میں موجود ہے باب فی قتال جبریل و میکائیل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، حضرت جبرائیل امین اور حضرت میکائیل ان دونوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے جنگ میں شرکت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے، نبی کا دفاع کرنے کے لیے صحابہ کرام، نبی کا دفاع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انتظام کر رکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے میرے نبی تمہیں یہ کوئی اذیت نہیں پہنچا سکیں گے، اور اس کا اللہ نے اس وعدے کا پورا پاس کیا۔ آپ کا دفاع کرنے کے لیے ایسے لوگ بلکہ فرشتے تک مقرر کر دیے کہ غزوہ احد میں فرشتے آپ کے ساتھ آ کے جنگ میں شرکت کرتے رہے، اور باقی کئی جنگوں میں صحابہ کرام، حتیٰ کہ بعض جنگوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طرح دفاع کر رہے تھے کہ گمسان کی جنگ میں صحابہ کرام تھوڑے ہٹ گئے اور مشرکین جو ہیں وہ مہاجمہ میں حملہ میں بہت زیادہ زور کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسط میں گھیرے میں آ گئے، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر، اپنے سینوں پر، اپنے جسموں پر تیر کھاتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر نہیں جانے دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے، ابن دخنہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابن دخنہ کہا کہ میری جب انہیں قتل کیا جانے لگا، شہید کیا جانے لگا، تو کہا کہ اب تو تم کہتے ہوگے کہ اگر کبھی میری جگہ محمد آ جائے تو جان چھوٹ جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو میری جگہ آ جائے، میرا ماننا یہ ہے کہ اپنی جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں وہاں آپ کو کانٹا چبھے اور اس کے عوض میں میری جان بچ جائے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں۔ آپ کو کانٹا چبھے اور میری جان بچے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح کے جانسار صحابہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع فرمائے تھے کہ آپ کا دفاع کرنے کے لیے اللہ خود، اللہ کے فرشتے، اللہ کے بندے، صحابہ کرام اپنی جان کی قربانیاں دیتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت ہی بہادر، انتہائی شجاع اور دلیر تھے، حتیٰ کہ ایک واقعہ پیش آیا مدینہ منورہ میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اشجع الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے اور سب سے زیادہ بہادر شجاع بھی تھے۔ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلًا، ایک رات ایسا ہوا کہ کوئی بڑی خوفناک آواز ایک طرف سے آئی، سارے لوگ ڈر گئے۔ فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ، اکٹھے ہوئے کچھ لوگ جو دل گردے والے تھے، کہا کہ دیکھیں کہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ آگے دور تک نکلے تو دیکھا کہ آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، جدھر سے خوفناک آواز آئی تھی لوگ ادھر جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے واپس آ رہے ہیں۔ فاستقبلهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد استبرأ الخبر،
وہو علی فرس، آپ گھوڑے پر سوار تھے، ادھر سے واپس آ رہے تھے اور پوری خبر لے چکے تھے، اور گھوڑا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا تھا، اور گھوڑا ننگی پیٹھ تھا، کوئی کاٹھی کوئی چیز نہیں، جیسے خوفناک آواز آئی گھوڑا کھولا، سوار ہوئے لے کر چل دیے۔ وفی عنقہ سیف، اور گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، یعنی جو اس وقت کا بڑا ہتھیار تھا وہ لے کر تلوار گلے میں ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہوئے اس خوفناک آواز کی طرف چل دیے۔ جب صحابہ کرام کو دیکھا، اپنے لوگوں کو دیکھا کہ یہ اسی آواز کے سلسلہ میں تحقیق کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا لم تراؤ، کوئی گھبرانے والی بات نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، بلکہ میں ادھر سے ہو کے آ گیا ہوں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ ثم قال وجدناہ بحرا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کا گھوڑا تو اتنا سبک رفتار، تیز رفتار ہے کہ ہم نے تو اسے سمندر کی طرح پایا، یا فرمایا انہ لبحر، کہ یہ تو سمندر ہے۔ اور حدیث میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ گھوڑا بڑا کمزور سا تھا، یہ زیادہ بھاگتا نہیں تھا، کمزور تھا گھوڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، سوار ہوئے تو گھوڑا تیز ہو گیا۔ اس سواری کے بعد یہ گھوڑا کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ یہ ایک الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے نتیجہ میں گھوڑے کو وہ رفتار ملی کہ دوبارہ اس گھوڑے کا مقابلہ کوئی دوسرا گھوڑا نہ کر سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے جواد تھے۔ اجود ما یکون فی رمضان، وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور خاص طور پر رمضان کے مہینہ میں تو آپ بہت ہی زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ حین یلقاہ جبریل، جب کہ آپ کی ملاقات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے ہوا کرتی تھی۔ وکان یلقاہ فی کل لیلہ من رمضان، اور جبرائیل علیہ السلام ہر رات رمضان نازل ہوتے تھے۔ فیدارسہ القرآن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کا باقاعدہ دور کیا کرتے تھے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر بانٹنے میں، صدقہ خیرات کرنے میں اتنے زیادہ بڑے ہوئے تھے کہ وہ ہوائیں جو بارشیں لاتی ہیں، اپنے ساتھ زارہ کے برکات اور نعمتیں لے کے آتی ہیں، ان تیز ہواؤں سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کبھی میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ میرے پاس رہے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا، یعنی دنیا کی عظیم دولت میرے پاس ہو، میں 3 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، ماں نے بچپن میں ولادت کے ساتھ ہی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ ہوش سنبھالی تو حضرت ابو طلحہ لے کر گئے، یا رسول اللہ یہ بچہ ہے اور یہ بچہ بڑا سمجھدار ہے۔ اگلی حدیث میں یہ ساری تفصیل بھی موجود ہے، بچہ بڑا سمجھدار ہے، آپ کی یہ بڑی خدمت کرے گا، اسے اپنی خدمت میں رکھ لیں۔ تو آپ نے باقاعدہ خدمت میں رکھ لیا۔ 10 سال وہ کہتے ہیں، خود حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، ان 10 سالوں کے درمیان فما قال لی اف، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا اف تم نے یہ کیا کر دیا۔ ہوتا نا کہ اف آدمی عام معمولی بات پہ اف اف کرتا پھرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصہ میں مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ اور اگلی حدیث جس میں ولا لما صنعت، اگر کوئی میں نے کام کیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کر دیا، اور اگر کوئی کام مجھ سے نہیں ہوا تو یہ نہیں کہا الا صنعت کہ یہ کیوں نہیں کیا، کر دیا تو کیوں کیا ہے، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ 10 سال کے عرصہ میں چھوٹا بچہ ہے، نوکر کی طرح، ملازم کی طرح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا یہ عالم ہے کہ 10 سالوں میں بچے کو کوئی شکایت نہیں آئی کہ کبھی ڈانٹا ہو، کبھی برا بلا کہا ہو، کبھی جھڑکا ہو کہ یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کر دیا، بالکل 10 سال میں ایسا موقع ہی نہیں آیا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہی حدیث جو قدر تھوڑی تفصیل سے ہے، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اخذ ابو طلحہ بیدی، ابو طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا، فانطلق بی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کیونکہ حضرت سلیم جو حضرت ابو طلحہ کی بیوی ہیں اور حضرت انس کی والدہ ہیں، انہوں نے یہ نظر مانی ہوئی تھی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دے گا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں گی۔ حضرت ابو طلحہ کو معلوم ہے بچہ سمجھدار ہو گیا، خدمت کے لائق ہو گیا، گھر میں کچھ نہ کچھ خدمت کر سکتا ہے، ہاتھ سے پکڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ فقال یا رسول اللہ ان انسا غلاما کیس، اے اللہ کے رسول یہ انس بڑے سمجھدار، بڑا نہایت سمجھدار بچہ ہے، ہوشیار بچہ ہے، کام کا بچہ ہے، فَلْيَخْدِمُكَ، یہ آپ کی خدمت کیا کرے، یعنی پیشکش کر دی کہ یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ قال، حضرت انس کہتے ہیں فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضْرِ وَالسَّفَرِ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی حضر میں، سفر میں، گھر میں بھی خدمت کرتا تھا، سفر میں آپ مجھے ساتھ لے جاتے، سفر میں بھی خدمت کرتا تھا۔ فواللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، ما قال لی شیئن صنعتہ، اگر میں نے کوئی کام کر دیا آپ نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا لما صنعت ھذا کذا، یہ ایسے کیوں کر دیا، کبھی کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے یا ایسے کیوں کیا ہے۔ ولا لشیء لم اصنعہ، اور اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا لما لم تصنع ھذا کذا، تو نے یہ کام اس طرح کیوں نہ کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی یہ شہادت تو حضرت انس رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی شہادت اپنی جگہ ایک بہت قیمتی شہادت ہے کہ 10 سال ایک نوکر، ایک بچہ، ایک خادم، غلام کی طرح گھر میں کام کرے اور سامنے سے کبھی اف نہ ہو، سامنے سے کبھی جھڑک نہ ہو، سامنے سے کبھی کوئی برا لفظ نہ نکالا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن کریم میں سورہ قاف آیت 4 اللہ نے فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، جس کے بارے میں اللہ یہ کہے دوسرے کچھ بھی نہ کہیں گے تو یہ شہادت ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی لوگ نعت میں یا محمد اور یا سید کہتے ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ غلط ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یا رسول اللہ، اور اب ہمارے سامنے آپ نہیں ہیں۔ اور اگر یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، جیسا کہ ہمارے پاک و ہند میں بڑا مشہور عقیدہ ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو مولوی کو کیسے جرأت ہو کہ وہ جماعت کرائے؟ نبی حاضر ناظر ہوں اور جماعت ملا کرائے، نبی حاضر ناظر ہوں اور خطبے کے لیے ممبر پر ملا کھڑا ہو، یہ کتنا گستاخ شخص ہے کہ یہ بھی مانتا ہے نبی حاضر ناظر ہے اور خطبے کے لیے بھی خود کھڑا ہوتا ہے، جماعت کے لیے بھی خود کھڑا ہوتا ہے۔ معمولی باتیں، بالکل کامن سینس کی باتیں کبھی کبھی بڑے بڑے مولوی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں تو یہ سلسلہ جو ہم نے اتنا لمبا کر دیا، لوگوں کے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے مرادیں مہیا کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں بند ہو جانی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مانگو اور جو سارا کچھ پورا ہو، جماعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھو، وہ سارا کچھ خود کرتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر۔ میرے ایک دوست ہیں جو کینیڈا جا کے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ پاکستان میں بھی جا سکتے ہیں، کیا ان کے لیے کینیڈا جانا جائز ہے؟ اگر وہی کورس پاکستان میں بھی ملتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پاکستان میں پڑھے۔ یہاں سعودی عرب کے علماء بڑے بڑے جو مفتیان کرام ہیں، ان میں سے ہر مفتی کا فتویٰ تقریباً موجود ہے کہ اگر مجبوری نہیں، علاج ہے، پتہ چلا کہ اس ملک کے سوا کہیں وہ علاج نہیں ملتا، کوئی کورس، کوئی تعلیم ہے، اس تعلیم کا حاصل کرنا بھی مجبوری ہے اور وہ کسی کافر ملک کے سوا نہیں ملتا، اگر ایسی مجبوری کے تحت جاتا ہے جائے، ورنہ کافر ملکوں میں جا کے رہنا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا بری، میں بری ہوں اس آدمی سے جو آدمی مشرکین کے درمیان رہنا شروع کر دے۔
اور جو آدمی یہاں سے کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، جو یونان، جاپان کہیں بھی جاتا ہے جہاں سارے ہی کافر ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں 2 سال 3 سال 4 سال رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایسے آدمی سے بری ہوں، یعنی آپ نے برات کا اعلان فرما دیا ہے۔ مجبوری ہے علاج کی، تعلیم کی، اور کہیں وہ کورس نہیں ہے، اور آپ کی مجبوری ہے کہ وہ کورس آپ نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ آپ کے شہر میں اس کورس والا کوئی نہیں، اپنے لوگوں کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے چاہیے۔ لیکن آج تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ابھی چند دنوں کے بعد یہاں سعودی اسکولوں میں چھٹیاں ہو جائیں گی، اور ابھی کل پرسوں جمعہ کی اخبار میں اردو نیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا، لکھا ہے کہ سعودی عرب کی 25% فیملیز وہ یہ گرمیوں کی چھٹیاں یورپی امریکی ممالک میں جا کر گزاریں گے۔ ہم تو چھٹیاں گزارنے کے لیے ان غلاظتوں میں جا کرتے ہیں، تعلیم تو پھر ایک چلو ضرورت ہے، چھٹیاں گزارنے کے لیے بھی وہاں، جبکہ یہاں کے سعودی علماء بار بار کہہ رہے ہیں کہ چھٹیاں گزارنے کے لیے طائف ہے، ابہا باہا ہے، ٹھنڈے علاقے ہیں، بہت اچھے علاقے ہیں۔ ان علاقوں میں پھر اپنے ہی ملکوں میں، یہاں بہت سارے اپنے ٹھنڈے ملک بھی موجود ہیں، عربوں میں ہیں، دوسروں میں ہیں، کسی مسلمان ملک میں اگر ضرور ٹھنڈے میں ہی جانا ہے تو مسلمان میں جائے، کم از کم یہ تو نہ ہو کہ کفر کی غلاظتوں میں، شرک اور بدعات کی جہنموں میں جا نکلے آدمی کہ میں چھٹیاں پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لہذا صرف پڑھنے کے لیے کینیڈا جانا یہ صحیح نہیں، اگر وہی کورس پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں میں 18 سال کا نوجوان ہوں اور میں نے داڑھی چھوڑ رکھی ہے، چھوڑ رکھی نہیں کہیں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، چھوڑ رکھی ہے۔ میرے والدین مجھے داڑھی رکھنے سے روکتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ داڑھی جتنی مرضی بڑھا لو، مگر کانٹ چھانٹ کے ساتھ، یعنی داڑھی کو تھوڑا ٹرم کر لیا کرو تاکہ زیادہ بڑے ہوئے بال کٹ جایا کریں۔ اس معاملے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے گا کہ میں داڑھی کو چھوڑے رکھوں یا تھوڑی بہت ٹرم کروا لیا کروں والدین کی وجہ سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور شروع سے ہی رکھی ہوئی ہے، نہ ٹرم کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ نوبت آتی ہے، داڑھی بڑی ہوتی ہی نہیں۔ اگر کبھی پہلے آدمی بلیڈ مارتا رہا پھر داڑھی رکھنا شروع کر دی تو پھر ظاہر ہے کہ بال بڑھیں گے، وہ ایسی نوبت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ آپ کی اگر داڑھی شروع سے ہے تو الحمدللہ ٹرم کرا کے اپنی داڑھی کو خراب نہ کریں اور پھر بال سخت ہونا شروع ہو جائیں۔ والدین کو یہ بات سمجھائیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ داڑھی کہاں تک ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ داڑھی کٹوایا کرتے تھے یا ٹرم کروایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث جو یا ان کا اثر ہے، معروف ہے کہ وہ حج یا عمرہ کے بعد جب صفا مروہ سے باہر نکلتے، داڑھی پکڑتے اور مٹھی کے باہر جو بال ہوتے وہ کاٹ دیتے۔ اب ظاہر ہے کہ کم از کم مٹھی تو ہونی چاہیے نا۔ اب ٹرم کرتے کرتے داڑھی کا ایک خاص فیشن اور ایک ڈیزائن بن جائے کہ وہ مٹھی تو دور کی بات ہے، وہ انگلی بھی نہیں اس میں آ رہی ہو، تو یہ تو کوئی بھی معیار نہ ہوا۔ کم از کم اختلافات، یہ وہ باتیں، تفصیلات، تحقیقات سے قطع نظر کم از کم ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے۔ ٹرم کریں تو اس کے بعد کی جو ہے اس سے پہلے ٹرمنگ نہیں ہونی چاہیے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی داڑھی چھوڑ رکھی ہے، لیکن وہ کراچی جانے والے ہیں۔ کراچی میں داڑھی کو خطرہ ہے کوئی؟ کراچی مسلمانوں کا ملک ہے، کراچی مسلمانوں کا شہر ہے۔ کچھ لوگوں کو پریشانی رہی، آپ کے علم میں ہوگا کہ مصر میں ابھی جو انقلاب آیا ہے، اس انقلاب کے پیچھے دیگر وجوہات کے علاوہ ایک یہ بھی تھی کہ وہاں مسلمانوں کے لیے حالات بڑے پریشان کن تھے۔ مسلمان یعنی جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اور مصر کے لوگ یہاں رہتے ہوئے پوری داڑھی رکھے رہتے، جس دن مصر جانا ہوتا چھٹی کے لیے شیو کرا کے جاتے، اور پوچھنے پہ پتہ چلتا کہ وہاں جاتے ہی ایئرپورٹ پہ اتنی پوچھ گچھ اور اتنی اذیتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ برداشت سے باہر ہوتی ہیں۔ جیسے واپس آتے پھر داڑھی رکھنا، یعنی نہ ملک چھوڑ سکتے ہیں نہ داڑھی چھیڑ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ جو ہے وہ بڑا عجیب سا ان کے رہا۔ الحمدللہ وہاں وہ انقلاب آ گیا، اب وہاں اسلامی انقلاب آ رہا ہے، اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں پھر کڑی ہیں۔ اللہ رب العزت اسلامی ممالک میں اسلامی حکومتیں قائم فرمائے۔ کراچی جانے والے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے داڑھی کافی چھوٹی کر دی ہے، یہ تو پہلے سے ہی آپ کر چکے ہیں۔ وجہ پوچھنے پر بتایا کہ کراچی میں بڑی داڑھی والے طلبہ پر نظر رکھی جاتی ہے،
لہذا خوف کی وجہ سے پھر آپ کے لیے تو مسلمان ہونا بھی آج خطرے سے خالی نہیں ہے، تو کیا اسلام بھی چھوڑ دیں گے ہم؟ ایسا خوف نہ کھائیں۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، وہاں بڑی بڑی داڑھی والے لوگ الحمدللہ موجود ہیں، تو یہ جو آپ کا خوف ہے یہ بالکل بے جا قسم کا خوف ہے، اور آپ ابھی پاکستان گئے نہیں، پہلے سے نظر رکھی جاتی ہے داڑھی والے پر، ہمیشہ ہر جگہ نظر رہتی ہے، ہمیشہ ہر جگہ داڑھی والا زیر نظر ہے، منظور نظر نہیں ہوتا، زیر نظر ضرور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دلیل کے طور پر کہا کہ خوف کے وقت تو نماز بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ آدمی مفتی قسم کا آدمی ہے، خود ہی فتوے بھی دیتا چلا جا رہا ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر فرشتہ کو اترے دکھایا گیا ہے یوٹیوب پر، اس کی اسلامی نقطہ نگاہ سے کیا حیثیت ہے؟ فرشتہ کسی عام آدمی کو نظر نہیں آ سکتا، اور کیمرہ مین تو عموماً فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، عموماً، سب نہیں میں کہتا، کیمرہ مین عموماً فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ساری عمر حرام کی کمائی کھانے والا شخص، کیونکہ تصویر سازی حرام ہے، جس کی کمائی ساری عمر حرام کی رہے گی وہ آدمی فرشتے کو دیکھ لے گا، بڑی عجیب سی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ ساری عمر میں 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اصل حالت میں نظر آیا، اور یہ صاحب جو ہیں انہوں نے یوٹیوب پہ ڈال دیا اپنا فوٹو بنا کے کہ یہ فرشتہ ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر اتر رہا ہے۔ اب اس نے کیا دیکھ لیا، اور یوٹیوب پر اگر کسی نے دیکھا ہوگا تو فرشتے کی فوٹو بھی دیکھ لی ہوگی کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کو میں نے دیکھا، جب ایک مرتبہ صاف دیکھا ہے تو اتنے بڑے تھے کہ پوری ایک جانب ڈھانپے ہوئے تھے، مشرق کی پوری جانب۔ اب اس کا کیمرہ کیا اس کو لے سکا ہوگا؟ یہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی لوگ پاؤں جوڑ لیتے ہیں، اور جتنا کھل کھلا کے بول سکتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں۔ ایک رشتہ دار کے پاس لڑکی کی شادی ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی میں کارڈ پر لکھنا چاہ رہے ہیں کہ تحفہ دینے کی زحمت نہ کریں۔ جہاں تک تعلق ہے محض تحفہ دینے کا تو یہ تو سنت ہے، تحابو حدیث میں آتا ہے کہ تحفہ ہدیہ دو، محبت جو ہے اس کو بڑھاؤ، باہم محبت بڑھے گی۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ ہمارے یہاں یہ تحفہ جو ہے یہ تحفہ کے طور پر نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ایک رسم ہو گئی، ہمارے یہاں ایک رواج ہو گیا۔ اگر کوئی خالی چلا جائے تو کہتے ہیں یہ چاول کھانے کے لیے آیا تھا، اور اگر کوئی تحفہ لے کے جائے تو اس کو جانچا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی پہ ہم اتنا دے کے آئے تھے اور یہ اتنا سا لے کے آیا ہے۔ اگر یہ سارا رنگ رہے تو یہ بدعات میں سے شمار ہوگا، یہ ناجائز ہوگا، لیکن مطلقاً اگر کوئی تحفہ تحائف دیتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سوال جو ہے اس کا جواب ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح اسلام پر چلنے اور صحیح اسلام کو اپنانے کی توفیق